ہم سے زیادہ دیش بھکت کوئی ہو نہیں سکتا. ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے, نبض جانتے ہیں, اور لوگ کچھ غلط نہیں چاہتے. لوگ اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بات چیت جب ہم کہتے ہیں صرف ایک مدعا ہوتا ہے دماغ میں, ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں, وہ یہ کہ انسانی جان نہ جائے, چاہے وہ ہمارے سیکورٹی. خوش آمدید سلمان علی ساگر ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, کل جو علی محمد ساگر کی جانب سے قداور لیڈر ہے, بڑے سینئر لیڈر ہے, اس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ کافی زیادہ طنز بھی کسا گیا لیڈر آف اپوزیشن کی جانب سے, اور صاف طور پہ یہ کہا گیا کہ ان کے ڈی این اے میں پاکستان بستا ہے. کیا کہیں؟ نہیں, ہمارے ڈی این اے پاکستان نہیں ہے. پہلے تو میں ایل او پی کو یہ کہوں کہ وہ تو یہاں بیٹھ کے پاکستان اور ہندوستان کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے لڑائی پچھلے 30 سال میں لڑی ہے پاکستان کے ساتھ. ہم سے زیادہ دیش بھکت کوئی ہو نہیں سکتا. ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے. جہاں ہمارے سپاہی بہادری کا کام کر رہے ہیں, بارڈرز پہ لڑ کے, یا پیر پنجال کے جنگلوں میں لڑ کے, یا چناب کے جنگلوں میں لڑ کے, یا کشمیر کی وادیوں میں جہاں اٹیک ہوتے ہیں وہاں لڑ کے, ہمیں اس کا احترام ہے. وہ سیکریفائس سپریم ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیکورٹی فورس کی جان نہ جائے, ایک عام سویلین کی جان نہ جائے, تو اسے برا کیا ہے؟ اگر بات چیت بھی ساتھ ساتھ چلے, برا نہیں ہے اس میں کوئی. ہمیں حق بنتا ہے, ہمیں لوگوں نے یہاں بھیجا ہے, ہم لوگوں کی نبض جانتے ہیں, اور لوگ کچھ غلط نہیں چاہتے. لوگ اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بات چیت جب ہم کہتے ہیں صرف ایک مدعا ہوتا ہے دماغ میں, ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں, وہ یہ کہ انسانی جان نہ جائے, چاہے وہ ہمارے سیکورٹی ہو جائے, سویلینس ہو. بات چیت کا سلسلہ یہ ہے کہ امن آ جائے, دیش کی انٹیگریٹی اور کمیونل ہارمنی برابر رہے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ وحید الرحمان پارا کا بھی کچھ دنوں پہلے یہ بیان آیا تھا کہ جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ یہ سپرنگ پہ پیر رکھا ہے, اس دن پہلے جیسی حالت. ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. کشمیر کے حالات بہت سدھر گئے ہیں, فرق آیا ہے بہت, لیکن ہم کہتے ہیں جو بچا کچا ہے, اگر کچھ ابھی بھی ہے, ان چیزوں کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے, ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے. اگر ابھی ہمارے مین اسٹریم کی لائن کوئی ٹو نہیں کر رہا ہے, ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے, بری بات نہیں ہے کوئی. ایٹ دا سیم ٹائم بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. بات چیت سے مطلب یہ ہے ہمارا کہ وہ سب لوگ جو ابھی اس دائرے سے باہر ہیں, اگر وہ ہمارا کمپٹیشن بنتے ہیں کل کو, ان لوگوں کو بھی لائیے. ایک یونینمسلی ہم سب اس چیز کو لے کے, ہم نے بہت بربادیاں سہی ہے, پچھلے 35 سال میں بہت لوگ مارے گئے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کمپلیٹلی, اس لیے بات چیت کی بات ہوئی. تو آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے, اپارٹ فرام دس ایشو, پی ٹی ڈی کا بڑا ایشو ابھی سامنے آ رہا ہے. حالانکہ کچھ اپوزیشن لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں, اور جے کے پی ای سی سی کے چیئرمین کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاور کو جو ہے پرائیویٹائز کیا جائے گا. حالانکہ آپ بھی کئی بار ہم نے ایسی کوئی بات نہیں, اور ان کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے وہ ہم نے ریز کیے ہوئے, چاہے وہ ان کے سیفٹی میجرز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, لیکن ایسی کوئی بات, میں آپ کو یقین دلاتا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.